پیارے ڈرس، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، یہ ناول انجوائے کر رہے ہوں گے۔ چلے پھر آج شروع کرتے ہیں سکون دل کی ایپیسوڈ نمبر 8۔ اگر پسند آئے لائک کمنٹ لازمی کیجیے گا، سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ مہک گھبرائی سی بیٹھی تھی، ساتھ ہی علیشہ اور اسما بھی تھیں۔ وجدان نے غصے سے اس کی ڈریسنگ دیکھی اور صائم کی طرف دیکھا تو وہ اپنی خونخوار نظریں مہک پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ پل میں سب سمجھا اور اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ ارسل چونک کر بولا۔ فواد کے ساتھ ساتھ سالار اور اریان بھی اس کی طرف بڑھے۔ اس کے ساتھ بڑھے۔ کیا ہوا گڑیا، آپ ٹھیک ہیں؟ ارسل پریشانی سے بولا۔ جی بھائی، بس دل گھبرا رہا ہے۔ گھر چلیں۔ صائم کی طرف دیکھتی گھبرا کر بولی تو ارسل شاہ نے صائم کو دیکھا جو اب وجدان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے غصہ چھلک رہا تھا۔ آپ یہ پئیں، بہتر محسوس ہوگا۔ سالار نے جوس کا ڈبہ اس کو پکڑایا تو وہ کانپتے ہاتھوں سے تھام گئی۔ وہ خود اپنی حالت پہ حیران تھی، اس کو اتنی گھبراہٹ کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ شاید آنے والے وقت سے وہ انجان تھی۔ یہ میرے دوست ہیں، سالار خان، فواد خان اور وہ بھی۔ وہ صائم کی طرف اشارہ کر کے بولا تو صائم مہک کو دیکھتا پا کر رکا۔ جیسے اس نے مہک کو دیکھا جو صائم کو دیکھتے ہی گھبراہٹ سے منہ پھیر گئی تھی، وہ ابلتے دماغ پر قابو کرتا سالار سے بولا، یہ میری کزن ہے۔ جی ہم جانتے ہیں، ارشد آیا کے دوست کے بچے ہیں یہ۔ فواد مسکرا کر بولا تو دعا نے مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ بدلے میں فواد آنکھ ونک کر گیا۔ دعا حیران ہوئی۔ پاپا بھائی چلیں، مہک بامشکل سانس لیتی بولی تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ارسل نے بے ساختہ صائم کی طرف دیکھا جو مہک کو ہی گھور رہا تھا۔ ارسل کی بس ہوئی اور وہ جھٹکے سے اس کی طرف بڑھا۔ سب نے اس کا جارحانہ انداز ناسمجھی سے دیکھا۔ کتنی دیر ہے واپس بھکڑ پہنچنے میں؟ سر کم از کم 2 گھنٹے ہیں، ابھی ہم ڈیرے سے تھوڑی دور ہیں، ڈرائیور نے کہا تو حمزہ نے بیزاری سے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لائی اور اپنی نظریں باہر کے منظر پر گاڑ دی۔ 1 منٹ، گاڑی روکو۔ حمزہ کے بولنے پر ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی روکی۔ حمزہ گاڑی سے باہر آیا اور اس جیپ کے قریب گیا جو الکشمیر باغ کے باہر کھڑی تھی۔ اس کا شک یقین بدل گیا۔ یہ شاہ مینشن والوں کی ہی جیپ ہے نا؟ حمزہ نے آنکھوں پر گلاسز لگاتے پوچھا تو ڈرائیور نے ناسمجھی سے سر ہلایا۔ گڈ، تم گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی واپس آیا۔ وہ کہتا باغ میں قدم رکھ گیا۔ اس کو کچھ دیر پہلے اس کی گارڈ نے انفارم کیا تھا کہ مہک اپنی کزنوں کے ساتھ بھکڑ سے نکل چکی ہے۔ کہاں گئی ہے وہ یہ سب نہیں جانتے تھے۔ حمزہ کا گڈ لک جو آج ہی اس کو موقع مل گیا اپنی محبت سے بات کرنے کا۔ اپنی غلیظ نظریں ہٹا صائم ارسل اس کے قریب پہنچ کر دبی دبی آواز میں چیخا تو وجدان نے ہونٹ بھیجے۔ اخنا نے اپنی سوچ درست ہونے پر آنکھیں میچی۔ کیوں؟ تو ہے کون مجھے حکم دینے والا؟ سالار بنا نظریں ہٹائے بولا۔ میں نے کہا نظریں ہٹا۔ ارسل دھاڑا تو سب نے دہل کر اس کے جلالی روپ کو دیکھا۔ مہک نے بامشکل سانس لی اور اریان کو دیکھا جو پریشان ہوتا ان کی طرف بڑھا۔ لالا کام ڈاؤن، وجدان نے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ تیرا لہجہ اونچا نہ ہو شاہ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صائم ہنوز نظریں ٹکائے بولا تو ارسل کا دماغ گھوما۔ وہ آگے بڑھا۔ مہک نے گردن مسلی۔ لالا یہ کیا کر رہے ہیں؟ وجدان اس کے سامنے آ کر بولا تو ارسل نے اس کو دھکا دیا جس سے وہ لڑکھڑاتا نیچے گرا۔ اخنا نے جلدی سے اس کو پکڑ کر کھڑا کیا۔ صائم نے سرخ ہوتی آنکھیں ارسل پر گاڑی اور اگلے ہی پل وہ جو اس کے لیے تیار نہیں تھا ایک زوردار مکہ ارسل نے ناک پر مارا اور وہ لڑکھڑایا۔ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ آئندہ چھوٹے خان کو ہاتھ لگانے سے پہلے میری لاش پر سے گزرنا، وہ سرد لہجے میں بولا تو وجدان نے ہونٹ بھیجے، جبکہ فواد اور سالار نے غصہ ہونے کے باوجود ارسل کو سنبھالا۔ وجدان خان میں ان تینوں کی جان تھی، وہی تو خان ولا کی رونق تھا۔ اپنے ہوتے ہوئے وہ کیسے وجدان کو تکلیف دے سکتے تھے؟ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اریان پریشانی سے بولا۔ بھائی نہیں کریں۔ صائم جو ارسل کی طرف بڑھ رہا تھا اخنان کی آواز پر رکا۔ چھوٹے شاہ بیچ میں مت بولو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ مہک لڑکھڑاتی کھڑی ہوئی۔ علیشہ نے پریشانی سے اس کو سنبھالا۔ جیسے ہی اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے سامنے ہی حمزہ حیدر کو آتے دیکھ وہ ساکت ہوئی اور دعا نے اور بھی پریشانی سے اس کو دیکھا۔ یار یہ یہاں کیسے؟ اسما نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ حمزہ ان کو دیکھتا مسکرا کر ان کی طرف متوجہ ہوا جہاں کچھ انجان اریان کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوا جہاں کچھ انجان حمزہ ان کو دیکھتا پا کر مسکرا کر ان کی طرف بڑھا جہاں کچھ انجان لوگ ان کی طرف متوجہ ہوا جہاں کچھ انجان اریان کی آواز پر ارشد جو حمزہ کا بیسٹ بڑی تھا ایس پی لوگ اریان کے قدم جگڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کو تیور چڑھی۔ ان کی طرف بڑھا۔ اس سب نے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ حیدر، مہک نے کانپتی آواز میں اس کو پکارا تو اس نے ٹھک کر اس کا فک چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا باربی؟ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا۔ صائم نے اس کو دور سے دیکھا تو اس کا دماغ گھوما۔ اس نے جیسے ہی ارسل کے گریبان کو زور سے جھٹکا
سائم چھوڑ یار لالا جیسی آواز گونجی تو حمزہ نے ایک نظر مہک کو دیکھا جو گہرے سانس لے رہی تھی۔ تم اس بینچ پہ بٹھاؤ، میں ذرا دیکھوں مسئلہ کیا ہے۔ ریلیکس بارہویں، حمزہ سنجیدگی سے کہتا مہک کا گال تپتپاتے بولا۔ یہ منظر دیکھ سائم کی آنکھوں میں مرچیں لگیں۔ اسما یار روک ان کو، یہ سب کیوں لڑ رہے ہیں؟ مہک روتے ہوئے بولی تو سب بمشکل خود پر کنٹرول کرتی بینچ پر بیٹھ گئی جبکہ اسما کی آنکھوں میں خود بھی آنسو نکل رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ حمزہ کی گمبھیر آواز پر سب نے اس کو دیکھا۔ سائم خان کی نظروں میں وحشت تھی۔ مائی سیلف حمزہ حیدر فرام بھکڑ، ا بزنس مین۔ حمزہ حیدر فواد کو سوالیہ نظریں خود پر دیکھتا پا کر بولا تو سائم کو ہونٹ پر زہر کنندہ مسکراہٹ آئی۔ حیدر بھائی دیکھیں نا ان کو، اریان پریشانی سے بولا تو حمزہ آگے بڑھا اور ان دونوں کو جھٹکے سے علیحدہ کیا۔ ارشد تھا تو اب بھی لڑائی جھگڑے سے باز نہ آیا۔ وہ مسکرا کر بولا تو ارسل اس پر خونخوار نظر ڈال گیا۔ اپنی آنکھوں کو آئندہ قابو میں رکھ۔ ارسل گررا کر بولا آنکھیں میری مال میرا، میں جیسے مرضی دیکھوں۔ سائم اس کی انگلی میں انگلی پھنسا کر بولا تو فواد نے آنکھیں میچی، وہ اور بات کو بڑھا رہا تھا۔ سالار نے اس کو لے کر آگے بڑھنا چاہا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ارسل نے ایک مکہ سائم کے منہ پر مارا لیکن سائم خان ڈھیٹ پن سے کہکا لگا گیا۔ اخنان اور وجدان نے اس کی حالت پر افسوس سے سر ہلا۔ مت بھول شاہ گھرانے کی عزت ہے وہ، کوئی مال نہیں۔ مال میں تیرے گھر کی عزتوں کو بھی بول سکتا ہوں لیکن میری تربیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ارسل شاہ نے خون تھوک کر بولا تو سب اس کی بات پر ہونٹ بیچ گئے۔ سائم اپنے لفظوں کا احساس کرتا اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا گیا، لیکن معذرت کا ایک لفظ بھی اس کے لبوں سے خارج نہ ہوا۔ ہوا کیا ہے کچھ بتاؤ گے؟ میری منگیتر کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ حیدر کی سنجیدگی آواز گونجی کے ساتھ ہی اس نے مہک کی طرف اشارہ کیا۔ سب نے حیرانی سے مہک اور پھر حمزہ کو دیکھا۔ سائم کو لگا اس کی دماغ کی نسیں غصے سے پھٹ جائے گی۔ سالار نے جلدی سے اس کے ماتھے کی ابھرتی رگوں کو دو انگلی سے دبا کر اس کا غصہ کم کرنا چاہا لیکن سیکنڈ کے وقفے سے اس کے ماتھے کی رگیں خطرناک حد تک پھولی، ایسا لگ رہا تھا وہ بھی پھٹ جائیں گی۔ وجدان نے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ وہ تینوں اس کی حالت سے بخوبی سمجھ رہے تھے۔ مہک جو زرد رنگت سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اچانک وہ دھڑام سے نیچے گری۔ اچانک سے اس کو سانس پہ مسئلہ ہوا، وہ دھڑام سے نیچے گری۔ مہک مہک مہک، وہ تینوں چیخیں۔ سب نے ان چیخوں پر ان کو دیکھا اور مہک کو نیچے گرتے تھے۔ سائم کو لگا اس کے جسم سے روح نکل جائے گی۔ وہ آٹھوں کے آٹھوں اس کی طرف دوڑے، سب کے دل دھڑک رہے تھے۔ باربی، مہک، گڑیا، مختلف آوازیں سائم کے کانوں میں گونجی۔ چھوٹی لڑکی، ہیلو کیا ہوا آپ کو یار، اٹھیں۔ وجدان پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ کر بولا جو ہلکا ہلکا نیلا ہو رہا تھا، بھائی مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا، آپ ان کا فیس دیکھیں۔ وجدان اس کے کان میں سرگوشی کی تو سائم نے دھڑکتے دل سے اس کا چہرہ دیکھا جو اس وقت حیدر کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ دونوں ہاتھوں میں وہ تینوں رو رہی، دونوں ہاتھوں میں قید تھا، اس کے ہونٹ خشک اور چہرہ نیلا تھا جبکہ وہ تینوں رو رہی تھی۔ فواد اور سالار ان کو تسلی دے رہے تھے۔ اریان کے کال پر گھر انفارم کرنے لگا کہ سی پی آر تھا کہ ایس میں اس کو منع کر دیا۔ سی پی آر اکنان نے اس کو منع کر، مجھے لگتا ہے اس کو سی پی آر تھا کہ اکنان سی پی آر تھا، دعا کانپتے لہجے میں بولی تو حیدر نے اس کے چہرے پر نگاہ ہٹا کر ارسل کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہٹ جاؤ حیدر، ارسل سرد لہجے میں بولا تو وہ سرخ آنکھیں لیے اس سے تھوڑا پیچھے ہوا۔ سائم نے سن ہوتے دماغ سے ارسل کو آگے بڑھتے دیکھا۔ اگلے ہی پل کا سوچتے ہی اس کا خون کھولا۔ اسما گڑیا آپ ان کے سینے پر دباؤ ڈالیں تاکہ ان کو کچھ آکسیجن ملے، میں ایمبولینس بلواتا ہوں۔ ارسل اس کے سراپے سے نظریں چراتا بولا تو وہ سب شرمندہ ہوتے منہ پھیر کے جبکہ سائم کی نظریں اس کے چہرے پر تھے۔ اس کی چھڑی اس غلط سگنل دے رہی تھی۔ سائم آئی تھنک شی از پوائزن انجیکٹ۔ سالار کی سنجیدگی آواز پر اس نے آنکھیں میچی۔ ہٹیں سب گھبرائیں، ہٹیں جلدی یہاں سے، فواد جی کا جبکہ سب گھبرائے۔ ڈونٹ ٹچ ہم، جس نے ان کو چھوا ہے وہ جلدی سے جا کر ہینڈ واش کریں، سالار بولا تو ارسل نے سمجھی سے اسے دیکھا۔ ان کو زہر دیا گیا ہے، فواد دھیمے لہجے میں بولا تاکہ آس پاس کے لوگ جو تھے وہ سن نہ لیں۔ دراصل وہ سب اس وقت سنسان ایریا میں تھے جب ہی سب ان سے انجان تھے۔ واٹ دی ہیل، یہ گھٹیا حرکت کس نے کی ہے؟ حیدر دھاڑا، یہ ہم پتہ لگا لیں گے۔ حیدر تم اپنے ہاتھ دھو لو، وہ بولا تو دعا اور زور سے رونے لگی۔ اسٹاپ اٹ، مر نہیں گئی یہ جو آپ یوں رو رہی ہیں۔ سائم دھاڑا تو پورا ایریا تھر تھرایا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کون ہے یہ؟ حیدر نے خونخوار نظر سے اس کو گھورتا بولا دوست، ارسل نے لفظی جواب دیا۔ اخنان سب کو ہاتھ دھلوانے لے کر چلا گیا، اس کو سانسوں کی سخت ضرورت ہے، جلدی کرو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ ارسل پریشانی سے فواد سے بولا۔ سائم اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں پر جھکتا اس کو انہیل کرنے لگا۔ سائم تو پاگل ہے، زہر ہے اس کے جسم میں، سالار چیخا۔ ارسل تو دم بخود اس کی وحشت دیکھ رہا جو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس کی حرکت
ارسل کو بہت کچھ باور کروا گئے، وہ دل میں خوش ہوا، اپنی حرکتوں پر شرمندہ بھی۔ سائم یار اٹھ، ہاسپٹل چلنا ہے، ارسل اس کو جھنجھوڑ کر بولا تو وہ چکراتے سر اور رکتی سانسوں سے پیچھے ہوا۔ ارسل جیسے ہی مہک کو گود میں اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے، ڈونٹ ٹچ ارسل شاہ، پتہ لگاؤ یہ کس نے کیا، اگر آج سکون رقصم کا کچھ ہوا تو زندہ نہیں بچے گا۔ سائم حد سے زیادہ سرج لہجے میں بولتا، اس کو گود میں اٹھاتے باہر بھاگا۔ فواد اس کے پیچھے بھاگا۔ سالار نے اس کو مختصر بتایا کہ سائم مہک کو پسند کرتا ہے۔ ارسل کو اپنی سوچ اور حرکت پر ندامت ہوئی۔ حیدر واپس آئے تو سائم ہاسپٹل جانے کا سن کر اس کی آنکھیں سرخ گئیں۔ وہ تیزی سے اپنی کار میں بیٹھتا ڈرائیور کو ہاسپٹل جانے کا حکم دے گیا۔ اور دعا اور اب کی حالت بہت خراب تھی، سب حیران اور پریشان تھے۔ آخر زہر وہ بھی مہک کو دیا کس نے، دوسرا کیوں اور کب؟ ایک شخص یہ جو سب اچھے سے جانتا تھا، یقین اب وہ ان پر قہر بن کر نازل ہونے والا تھا۔ سائم خان مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ فواد خان مہارت سے ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اوہ نو! فواد کی آواز پر سائم نے سرخ نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا، جہاں دو ٹرک اس طرح کھڑے تھے کہ درمیان ان کے پراٹوں کا گزرنا ناممکن تھا۔ فواد خان چاہے جو بھی ہو، جیسا بھی، جلدی ہاسپٹل پہنچو۔ سائم خان داڑا۔ اس نے مہک کو مضبوطی سے اپنے سینے میں بھیجا۔ تم سیٹ پر قابو بیٹھے رہنا، رائٹ سائڈ پر اپنا وزن زیادہ رکھنا۔ فواد خان ہونٹ بھینج کر سامنے دیکھتے بولا۔ ان کی پراٹو فل رفتار میں رواں دواں تھی۔ باہر کھڑے لوگ نے دہل کر ان پراٹوں کی سپیڈ دیکھی۔ فواد نے ایک پل کے لیے سائم کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ حد سے زیادہ سرد تھا۔ اگلے ہی پل وہ باہر کھڑے لوگوں کو چیخنے پر مجبور کر گیا۔ ٹرک کے بیچ سے گزرتے ہوئے اس نے پراٹو کو دائیں طرف کے ٹائر پر کر کے ڈرائیونگ کی۔ سائم خان یک ٹک نظریں مہک پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ فواد نے پراٹو سیدھی کرتے اس کی حالت کو افسوس سے دیکھا۔ اٹھو سکون رقصم، سوری، میں آئندہ ایسے نہیں دیکھوں گا میری جان، اٹھو، ابھی تو ہم نے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ سائم دل ہی دل میں بڑبڑا رہا تھا۔ ہاسپٹل کے آگے گاڑی رکتے ہی سائم نے آنن فانن لات مار کر اس کا دروازہ کھولا، اس کو گود میں اٹھا کر ہاسپٹل میں بھاگا۔ ڈاکٹر ودھاڑا، ہیز مسٹر، پلیز سائلنٹ ان ہاسپٹل، نو یور ہاؤس۔ ایک شخص ناگواری سے بولا تو سائم نے اس کو اگنور کیا اور دھاڑا۔ ڈاکٹرز وہ شخص چل بن گیا۔ یہی تو سٹائل تھا سائم خان کا، وہ جواب دینے کے بجائے ایسے اگنور کرتا کہ اگلا بندہ جل جائے۔ ایک نوجوان شخص بھاگا اس کے پاس آیا۔ یہ سائم ہیئر۔ جیسے اس نے مہک کا چہرہ دیکھا تو چلایا، ایمرجنسی، ہری اپ، آپ انہیں آئی سی یو میں لے کر جائیں۔ آن کی آن آئی سی یو میں داخل کر دیا گیا۔ سائم لال آنکھوں سے آئی سی یو میں اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ یہ لڑکیاں باز نہیں آئیں گی، مجھے کہہ کر گئی تھی گھومنے جا رہی ہیں، لیکن وہاں سے ارسل کے پاس چلی گئیں۔ مسز آصف بولی تو سب ان کو دیکھ رہ گئے۔ مجھے تو عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، اللہ خیر رکھے۔ مسز شاہ پریشانی سے بولی تو سب نے ان کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے، مسز اظہار نے کہا تو وہ زبردستی مسکرا دی۔ بہو آئی نہیں میری شہزادی؟ افتخار سائیں نے پوچھا تو سب ایک دوسرے کو دیکھ کے ابو سائیں آ جائیں گی، مسز عامر نے کہا تو وہ پریشان ہوئے۔ گئیں کہاں ہیں وہ اور کس کے ساتھ؟ اندر داخل ہوتے آصف سائیں نے پوچھا۔ اریان کے ساتھ گئی ہیں، رومان نے بتایا تو وہ سر ہلاتے پاس رکھے کرسی پر بیٹھ گئے۔ شاہ جی کہاں ہیں؟ آصف سائیں نے موبائل استعمال کرتے پوچھا۔ باہر گئے ہیں یہ بھائی اظہار سائیں کے ساتھ، کمرے میں مسز آصف نے جواب دیا۔ اسی وقت فرحان داخل ہوا۔ آج خاموشی کیوں ہے اتنی؟ وہ بے ساختہ پوچھ گیا۔ بس سارے بچے باہر گئے ہیں، کچھ سوئے ہوئے ہیں، مسز آصف مسکرا کر بولی تو وہ سر ہلا گیا۔ بھابھی اریان کہاں ہے؟ اچانک اس نے پوچھا۔ وہ علیشا اور کے ساتھ باہر گیا ہے، مسز عامر نے کہا تو وہ اس کو تیور چڑھی۔ اسی وقت رومان کا فون رنگ ہوا۔ دیکھ پتر، کس کی کال ہے؟ افتخار سائیں اندر آتے بولے تو وہ سر ہلتا فون کی طرف متوجہ ہوں، جہاں اریان کالنگ لکھا ہوا تھا۔ ہاں اریان، کیا کہہ رہے ہو، پاگل ہو تم؟ رومان کی پھنسی آواز پر سب نے دہل کر اس کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ افتخار سائیں کا دل زوروں سے دھڑکا۔ یا اللہ، میرے بچوں کی حفاظت کرنا، ان کا دل سے بے ساختہ آواز نکلی۔ کون سے ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں؟ رومان کی آواز پر افتخار سائیں کا ہاتھ بے اختیار دل پر گیا۔ جبکہ سب پریشانی سے آئے تھے، وہ بھی بے حد پریشان تھے۔ کیا ہوا مسز افتخار، جو ابھی
مسز سار جو ابھی آئی تھی وہ بھی بے حد پریشان تھی. کیا ہوا بچے؟ مسز اما سائی نے کانپتی آواز میں پوچھا. ابو، مہک کی حالت بہت خراب ہے، اس کو زہر دیا گیا ہے. رومان صاحب کی آواز پر مسز شاہ رونے لگیں، جبکہ افتخار صاحب کے ساتھ آصف صاحب، فرحان صاحب بھی باہر بھاگ گئے. ان چاروں میں ان سب کی جان تھی. چاہے جو بھی تھا وہ سب لاڈلی تھی. اللہ، میری بچی کو کس ہی کا کیا بگاڑا ہے جو اس کو زہر دے گیا؟ میرے مالک، میری بچی کی حفاظت کر یا میرے رب. مسز شاہ زور زور سے رونے لگی. صبر رکھ، اللہ بہتر کرے گا. مسز عامر اس کو سنبھالتی بولیں. سب رو رہے تھے. مسز شاہ کی آنکھوں کے سامنے بار بار اس کی باتیں اور شرارتیں آ رہی تھیں. وہ جھٹ سے اٹھی اور وضو کرنے چاہے نماز پر بیٹھ گئی. سب دل اس کے لیے دعا کر رہے تھے. فواد اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ گیا. اسی وقت حمزہ حیدر نے اندر قدم بڑھایا. مسٹر، تم اس معاملے سے دور رہو، ادروائز حیدر کو انگلی ٹیڑھی کرنی آتی ہے. حیدر اس شخص کے اس معاملے میں دلچسپی سے جل گیا تھا. سائم نے سرد کہکا لگایا. فواد نے ہونٹ پیچھے. سائم خان نے آج تک اپنے باپ کی بات نہیں مانی. تو کون ہے؟ وہ اس کے کاندھے سے ناکردیدہ جھاڑتے بولا. تو حیدر غصے سے پاگل. اس سے پہلے وہ کچھ کرتا. اریان وجدان کے ساتھ سب نے قدم رکھا تو سب ان کی طرف متوجہ ہوا. آئی سی یو کی لال لائٹ آن تھی. تبھی آصف صاحب کے ساتھ ان تینوں نے قدم رکھا. سائم کو وہاں دیکھو. وہ سب ٹھکے. اگلے ہی پل وہ تینوں روتے ہوئے افتخار صاحب کی گلے لگی جو خود بہت مشکل سے سب کے کھڑے تھے. سائم نے سب دیکھتے آنکھیں ضبط سے بند کی. علیشا کو روتا دیکھ وجدان ہونٹ سختی سے بیچ گیا. آصف صاحب اور السر کی طرف بڑھے اور اس کے منہ سے سب سن کر کرسی پر بیٹھ گئے. شاہ کی طرف شاہ صاحب کو کال کر کے وہ انفارم کر گیا جو خود پریشانی سے یہاں آ رہے تھے. آج کی رات قیامت سی تھی. وہ کیا سوچ کر آئے تھے؟ کیا ہو گیا ان سب کا قصوروار؟ سائم خود کو سمجھ رہا تھا. نہ وہ مہک کو رپلائی کرتا، نہ وہ دنیا کی نظروں میں آتی. سائم خان ہی وہی تھا، یعنی لیپرڈ ایل سی گینگ کا لیڈر ایچ پی سائم، جس کی سچائی آج تک کوئی نہیں جان پایا تھا. اس نے ہی مہک شاہ کو ریکویسٹ ایکسیپٹ کی جس کا خمیازہ وہ بھگت رہا تھا. اب وہ اس سب کے قصوروار پر قہر بن کر گرنے والا تھا. کچھ دیر میں مسز شاہ وغیرہ بھی آ چکے تھے. سب کا رو رو کر برا حال تھا. اما صاحب بہت ڈانٹا. آخرکار 4 گھنٹے کی طویل اذیت ناک انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئے. سب ان کی طرف بھاگے. سب کے دل دھڑک رہے تھے. ڈاکٹر، کیسی ہے میری بچی؟ آئی ایم سوری. ڈاکٹر کے لفظوں پر سب کے چہروں پر بے یقینی ہوئی. دعا منہ پر ہاتھ رکھے کرسی پر گری. فواد نے ایک بے بس نظر اس پر ڈالی اور سائم، وہ مضبوط انسان، ایک پل کے لیے لڑکھڑایا لیکن پھر کرسی پکڑ کر کھڑا ہوا. سائم کو لگا اس کی روح پرواز کر گئی ہے، لیکن ڈاکٹر کے اگلے جملے پر سب کے جسم میں جیسے روح پھونک گئی. آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، لیکن اب وہ خطرے سے باہر ہے. ڈاکٹر نے مسکرا کر بات کی. شاہ صاحب وہ تو وہیں سجدے میں گر گئے. آپ کچھ دیر میں ان سے مل سکتے ہیں. ڈاکٹر مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا. سائم ڈاکٹر کے پیچھے گیا. ساتھ ہی ارسل شاہ اور آصف صاحب. دیکھیں، ان کو زہر دیا گیا ہے. وہ اتنا خطرناک تھا، اگر آپ لوگ 20 منٹ لیٹ آتے تو یہ ہاسپٹل نہیں تھا. یہ پاسبل نہیں تھا. وہ ان کو بچاتے. ان کے جسم میں زہر بہت سپیڈ سے پھیلا، یقیناً کچھ کھانے یا چھونے سے، ڈاکٹر نے کہا. تو سائم ہونٹ بھیج گئے. تو اب وہ کیسی ہیں؟ مکمل زہر نکل چکا ہے کیا؟ ارسل نے پوچھا. جی ہاں، ہم نکال چکے ہیں. اینٹی ڈوٹ ہم نے دے دیا ہے. انشاءاللہ وہ جلد صحت یاب ہوں گے. لیکن آپ لوگ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے. ایک تو ان کو کچھ دنوں کے لیے آگ سے دور رکھنا ہے. دوسرا، دوبارہ ایسا زہر ان کو نہ دیا جائے، کیونکہ آگ سے اگر اس کا کوئی ایک آدھار ذرہ بھی باقی ہوا وہ پھیل سکتا ہے. اگر دوبارہ یہ زہر ان کے جسم میں داخل ہوا تو یہ بچ نہیں پائیں گی. ڈاکٹر کے کہنے پر وہ سب سمجھتے سر ہلا کے. سائم کا بس نہیں چل رہا تھا. وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے. آصف صاحب ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے باہر آئے، جبکہ سائم کا ہاتھ پکڑ کر ارسل نے روکا. ڈاکٹر ان کو بھی اینٹی ڈوٹ دیں، ان پہ بھی زہر کا اثر ہے کچھ. ارسل نے سنجیدگی سے بولا. تو سائم نے ہاتھ کھینچا، لیکن وہ بھی ارسل شاہ تھا. ضد اس نے سائم سے ہی سیکھی تھی. جب تک اس کو اینٹی ڈوٹ نہیں دیا ارسل نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا. وہ باہر آئے تو سب نے خوشی سے اللہ کا شکر ادا کیا. سائم نے وجدان کو اشارہ کیا. جس کو سمجھا وہ وہاں سے سر ہلاتا باہر نکلا. اس کے پیچھے ہی سائم بھی باہر نکل گیا. حمزہ حیدر نے وہ سارا منظر بغور دیکھا اور سائم کے پیچھے قدم بڑھائے. منع کرتا ہوں میں تم سب کو، نہ نکلا کرو. تمہیں تکلیف ہوتی تھی، اب دیکھ لیا ان کا نتیجہ. فرمان کا غصہ اب ابل کر آیا تو وہ سر جھکا گیا. کچھ نہیں ہوتا چاچو یار، ارسل نے مسکرا کر کہا. تو ان کو گھوڑے کا سالار نے ناگواری سے اس کو دیکھا. سب نے ان تینوں کو بہت ڈانٹا.
وہ بھی ڈر گئی تھی اگر آج اس کو کچھ ہو جاتا. اس سے اگر سوچ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. سائی نے سنجیدگی سے وجدان سے کچھ کہا اور پراڈو میں گھسا. یہ تم لوگ کیا کھچڑی پکا رہے ہو؟ ہم سے حیدر کی آواز سن کر وجدان چونکا جبکہ سائم کے چہرے پر ناگوارش ہے. تمہیں کوئی تکلیف ہے ہم کھچڑی پکائیں یا بریانی؟ سائم نے باہر نکل کر آئیبرو چکا کر پوچھا تو حیدر نے دانت پہ لالا بریانی اچھی ہے کھچڑی نہیں، سو بریانی ہی بنایا کریں. وجدان کافی دیر بعد اپنی اصلی موڈ میں واپس آتا بولا دونوں نے اس کو گرا تو سر کھجا گیا. یاد رکھنا سائم خان، اگر تم نے مہک کے ساتھ کچھ غلط کیا تو بچو گے نہیں، حیدر نے سرد آواز میں کہا. تو وجدان کا منہ کھلا. بیگانہ شادی میں عبداللہ دیوانہ تو دیکھا تھا، لیکن یہاں ایک ہوئی حسینہ کے دو پاگل دیوانے پہلی بار دیکھ رہا ہوں. وجدان بڑبڑایا تو سائم کے کانوں تک اس کی بڑبڑاہٹ پہنچی. اس نے کھینا تو اس نظر سے اس کو گرا تو آنکھیں گھما گیا. خان ہوں میں، کبھی دوست کو نقصان نہیں پہنچاتا جب تک دوست دوست رہے. سائم سرد لہجے میں بہت کچھ پاور کروا گیا. مجھے تم وہ لگتے نہیں جو دکھ رہے ہو، تمہارے میں کچھ تو خاص ہے وہ جو مجھے تمہاری طرف متوجہ کر رہا ہے. حیدر اپنی شہد رنگ آنکھیں اس سبز رنگ آنکھوں میں گاڑ کر بولا. وجدان نے گردن پر ہاتھ رکھا. بالکل، آخر خان ہوں، کوئی پنجابی نہیں. باقی شکل سے تو تم بھی شریف لگ رہے ہو، لیکن اندر سے مجھے تم بھی کوئی اکڑیلے درجے کے حرامی لگ رہے ہو. سائم خان کے جواب پر حیدر نے ایک آئیبرو چکائی جبکہ وجدان نے اس کو فلائنگ کس پاس کی. جلدی ملاقات ہوگی. سائم نے واپس مڑتے حیدر سے کہا تو مڑا اور ایک اسمائل اس کی طرف اچھالتا اندر کی طرف بڑھ گیا. سائم بھی اسپاٹ چڑھ لیے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا. مہک کو اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو وہ کسماگا کر آنکھیں کھول گئی. اس کے پورے جسم میں درد کی لہر اٹھی جس سے اس کے منہ سے سسکنے کی، جس کو سن کر وہ تڑپ کر رہ گیا. اپنے سامنے اس رات کو ملنے والے شخص کو دیکھ کر وہ حیران و پریشان تھی. خوف سے اس کے ماتھے پر پسینہ چمکا. وہ محبت ایسی، یعنی سائم نے وہ منظر بغور دیکھا کیسی ہو جانا. محبت ایسے بھر لہجے میں بولا تو مہک کا زردی مائل چہرہ خون چھلکانے لگا. وہ محبوب تھا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا. مہک اس کی نظروں سے گھبراتی منہ پھیر گئی تو وہ چونکا. ایک دل فریب مسرراہٹ اس کے چہرے پر آئی. آنکھیں پھول آب و تاب سے چمکی. کیسی ہو آپ کے؟ سائم نرم لہجے میں بولا تو ارد گرد نظریں دوڑا گئی. کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا. میں ٹھیک ہوں. وہ ہونٹ پر زبان پھیر کر نقاہت سے بولی. اف، دل تو کر رہا ہے ابھی ان ہونٹوں کو چوم کر ان کو اپنے رنگ میں رنگ دوں، لیکن ہاں یہ میری چھوٹی سی جان مجھے پہچان لے گی. سائم حسرت سے اس کے ہونٹوں کو دیکھتا دل میں بولا کس نے زہر دیا آپ کو؟ اچانک اس کا لہجہ سرد ہوا. پتہ نہیں. وہ گھبرا کر بولی. کیا کھایا تھا آپ نے؟ وہ پھر سے بولا. کچھ نہیں، اس نے جواب دیا تو اس کی آنکھیں پل میں ایسی ہوئی جیسے ان سے ابھی خون نکل پڑے گا. مہک کام کر رہے گی. کوئی واقعہ جو بعد میں پیش آیا؟ اس نے پوچھا تو وہ اپنے دماغ پر زور ڈالنے لگی. سائم اس کی ایک ایک ادا کو دل میں بسا رہا تھا. مہک منہ بسور کو اور تھوڑے سے باہر نکالے اور نفی میں سر ہلے. سائم کا دل 200 کی سپیڈ سے دھڑکا. وہ بے ساختہ آگے ہوا. مہک نے گلٹی نیچے اتاری. اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے رب کرنے لگا. مہک کی آنکھیں پھیلی. اس سے پہلے وہ ہوش ہوتا مہک بولی کیا کر رہے ہیں چچا؟ چھوڑے مجھے. وہ اعتماد میں لینا چاہتا تھا، اس کو ڈرانا نہیں. شرمندہ ہوتا پیچھے ہوا. ابھی وہ جاتا تھا. آپ لوگ پیشنٹ سے مل سکتے ہیں. ایک نرس نے آ کر ان سے کہا تو سب جانے کے لیے اٹھے. وجدان کی آنکھیں پھیلی. نہیں رکو. وہ ایک دم چلایا. سب نے اجنبی سے اس کو دیکھا. وہ میں کہتا ابھی رک جاؤ، میرا مطلب ابھی وہ سو رہی ہوگی. وجدان سب کی نظر سے گھبرا کر بولا. فواد نے اس کو گھورا. ہٹو سائڈ پر وجی. ارسل نے دانت پس کر کہا. تم جانتے ہو ان کو؟ مسز شاہ نے دلچسپی سے اس شرارتی خان کو دیکھا. ہاں چاچی، یہ میرے دوست ہیں. ارسل شاہ ناک چڑھا کر بولا تو سب مسکرا دیا. ہٹو آگے سے اب کے. فرحان بولا. اس کو اس خان پر غصہ آ رہا تھا. نہیں اندر نہیں جا سکتے ہم لیکن پھنس جاؤ گے تم. وجدان ان کو دیکھتا زور سے بولا جبکہ اندر موجود سائم کانوں میں اس کی آواز پڑی تو وہ سمجھ کے سب اندر آ رہے ہیں. سب نے سمجھی سے اس کو دیکھا. کیا بات ہے بیٹا؟ افتخار سائن نے پیار سے پوچھا تو منہ بسوڑ گیا. فواد اور ارسل سالار نے اس ڈرامے باز کو دیکھا. کیا بات ہے جانی؟ میرا گلالہ اخنانی کی بات پر سب سنجیدہ چہرہ پر مسکراہٹ پھیل گئی. وجدان نے بے چارگی سے اندر کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا. اخنان نے بنوے چکائی جبکہ فواد سالار کو لگا کچھ تو ہے. پہلے مجھے سب ہنس کر دکھا پھر میں جانے دوں گا. وجدان جان بوجھ کر سب کو دیر کروا رہا تھا. سائم کو نہ پاگر فواد سب سمجھ گیا. سالار کو اشارہ کیا. اب وہ دونوں مزے سے اس کی حالت انجوائے کر رہے تھے. آپ بے فکر رہیں. اب آپ کو کوئی بھی بال ٹھیکا نہیں کر سکے کیونکہ اب لیپٹ یعنی آپ کی حفاظت میں کر رہا ہوں. جہاں تک بات ہے زہر دینے والے کی، اس کو میں پتال سے بھی ڈھونڈ کر ایسی خطرناک سزا دوں گا کہ وہ اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرے گا. جنون لہجے میں بولا تو مہک کا دل کانپا. اس کے ایک بچے نے پھول دیا تھا
جس کی اسمیل اس نے سونگھی تھی۔ اس کے بعد وہ بچہ غائب ہو گیا۔ مہک نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ وہ یہ سب لیپٹ کی بات سن کر اس نے کسی کو بھی کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ الجھن میں تھی کہ اس بچے نے اسے ہی وہ زہریلا پھول کیوں دیا۔ اگر آپ نے مجھے کچھ چھپایا، مجھ سے کچھ جھوٹ بولا تو میں آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے۔ اس کی سرد آواز مہک چونکی۔ نہیں، میں جھوٹ تو نہیں بول رہی۔ مہک زبردستی مسکرا کر بولی۔ تو وہ اس کو دیکھتا، آپ کو پتہ ہے آپ کتنی خوبصورت ہیں، مخمور لہجے میں بولا تو مہک سپٹائی۔ اللہ جی، اس منحوس کو بلا دیں۔ وجدان دل ہی دل میں بولا، آپ کی ملاقات کب ختم ہوگی ویسے؟ وجدان دانت پس کر اس کو سب دیکھتا بولا، لیکن وہ اصل میں مخاطب سائم کو کر رہا تھا۔ اندر کھڑے سائم کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ یقینا وہ دل ہی دل میں اس کو گالی سے نواز رہا ہوگا۔ اوکے جانا، جلدی ملاقات ہوگی۔ سائم کہنے کے ساتھ ہی کھڑکی سے کود گیا۔ مہک نے لمبا سانس لیا، اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ بیٹا پہلے جانے تو پھر بتائیں کہ کب ختم ہوگی ملاقات؟ آپ کے افتخار سائیں الجھن سے بولے۔ حمزہ حیدر کی بوسے۔ اس نے وجدان کو سائڈ پر دھکیلا اور خود اندر داخل ہو۔ وجدان نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور بھاگنے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے سے کھسکنے لگا۔ رکو! حمزہ کی آواز پر وہ بیچارہ کس رکا۔ اللہ جی، میں تو گیا۔ وہ دل ہی دل میں بولا، بیچارہ کی شکل سے مڑا۔ تم ملو گے نہیں اپنی بہن سے؟ حمزہ حیدر بولا تو اس کی آنکھیں پھول کھلی، مطلب سائن نکل چکا ہے۔ اپنی جان بچ جانے وہ بے اختیار بھنگڑے ڈال گیا۔ حمزہ حیدر منہ کھولے اس کو دیکھنے لگا، جبکہ فواد مسکراہٹ دبا گیا۔ کیسی ہے میری دھی رانی؟ افتخار سائیں نم لہجے میں کہتے، اس کا ماتھا چوم گئے۔ مہک نے آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ میں ٹھیک تھا سائیں، آپ کی دعائیں میرے ساتھ تھیں، مجھے کیا ہو سکتا تھا؟ وہ بھی کانپتے لہجے میں بولی۔ سب اس کی بات پر سب کی آنکھیں نم ہوئی۔ افتخار سائیں جو سینے میں بھیجا، اللہ تمہاری حفاظت کرے، وہ زیر لب بولے۔ میری بچی شاہ سائیں آگے بڑھتے تو مسکرا دی۔ سب نے اس کی طبیعت دریافت کی، زہر کا پوچھا، لیکن انجان بن گئی۔ وجدان خان کے ساتھ ان تینوں نے بھی اس کی خیریت پوچھی۔ وہ سب سن خانوں کو اخلاص کو متاثر ہوئے۔ افتخار سائیں دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ تینوں فرحان، آصف اور رومان اریان سائیں کے ساتھ گھر جا چکی تھی، باقی سب باتوں میں لگے تھے۔ مہک کو انجیکشن کی وجہ سے نیند آ رہی تھی۔ سر باہر پولیس آئے، وہ لوگ اس کیس کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ ایک نرس اندر آ کر بولی تو سب پریشان ہوئے۔ چائم کا صحرا سرخ ہوا۔ پولیس کو کس نے انفارم کیا؟ حمزہ حیدر نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے، نرس کہہ کر باہر نکل گئی۔ پریشان ہوں، میں سب سنبھالتا ہوں، ارسل کہہ کر باہر نکلا، ساتھ ہی سائم اور فواد سالار بھی، جبکہ وجدان خان، عقنان شاہ جو کب سے کھڑے تھے، بھاگ کر سائم اور ارسل کی جگہ پر بیٹھے۔ اٹھنا یہاں سے۔ وجدان اس کو کونی مار کر بولا، ابھی چلنا، خود اٹھ جا۔ بدلے میں عقلان نے بھی اس کو کونی مارنا بولا۔ سب منہ کھولے ان بچوں کی حرکتیں دیکھیں۔ میں نہیں اٹھ رہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اف ہائے! وجدان لڑکی کی طرح ایکٹنگ کرتا بولا۔ ہم نے مسکرا کر دبائی۔ کیا سائیں باہر گئے ہوئے تھے؟ ہاں، پریگننٹ ہے تو جب بھی؟ عقلان شیطانی مسکراہٹ سے بولا تو وجدان کا چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ ہاں، عقلان کہہ کر لگایا تو سب نے اس کو دیکھا اور پھر وجدان کو سرخ چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے وہ اگلے ہی بندے کی مٹی پلید کر چکا تھا۔ تجھے بڑا پتہ ہے پریگننٹ کی شانیاں؟ یقیناً تو پہلے پریگننٹ رہ چکا ہے۔ وجدان کمینے لہجے میں بولتا، حساب بے باک کر گیا۔ عقلان تڑپ کر رہ گیا۔ کمینہ، ٹھرکی، چھوٹا خان۔ عقلان جر کر بولا، خبیث کتا، چھوٹا شاہ۔ وجدان نے کہا تو اس کو گھور کر رہ گیا۔ ایک شیر تھا، دوسرا سوا شیر۔ دیکھیں، ہم اس کیس میں پولیس کا انوالو نہیں کرنا چاہتے۔ فواد اس موٹے توند والے آفیسر سے بولا۔ دیکھو میاں، یہ کیس تو میں لوں گا اور حل بھی کروں گا، مجھے پیشنٹ سے ملواؤ۔ وہ آفیسر دانتوں میں تیلی مارتا بولا۔ کیوں؟ سائن سرد لہجے میں بولا۔ ارے میاں، وہی تو بتائے گی نا کہ کیا ہوا تھا۔ آفیسر میں پیلے دانتوں کی نمائش کرتا بولا۔ 2 منٹ یہ اندر یہاں سے کلٹی ہو جا، ورنہ دنیا دے کلٹی کر دوں گا۔ سائم سرد لہجے میں کہہ کر چھپاک سے ڈاکٹر کے کیبن میں گھسا۔ سالار اس کے پیچھے بھاگا۔ میاں، انداز تو چیک کر سالے کو، 10 منٹ میں اندر کر دوں گا جھوٹے کیس میں۔ وہ بڑبڑایا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ارسل سنجیدگی لہجے میں بولا۔ ارے واہ، ایک اور پیس ادھر ہے۔ میاں، وہ کیا ہے نا، تھوڑی مٹی گرم کر دو، اپنا کام ایسے چلتا ہے۔ وہ آنکھ مار کر بولا۔ ارسل نے بنو چکائی۔ فواد مسکرایا۔ مطلب ایک ایس پی کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اس سے رشوت مانگ رہا تھا۔ صحیح ہے، یہ رکو 5000، باقی کا صبح تھانے میں دیتا ہوں۔ ارسل سنجیدگی لہجے میں کہتا، جیب سے کڑکتا نوٹ نکال کے اس کو تھما گیا، جبکہ وہ اس کی بات پر نہ سمجھی سے دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر موسیٰ اسی وقت کیبن میں موجود تھا۔ جب بھی کوئی آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہو، وہ اس کو دیکھتے پہچان کے
साइम खान ने अंदर दाखिल होते मेज पर रखा कीमती गुलदान जमीन पर दे मारा। ओ मिस्टर, कौन हो तुम? डॉक्टर चिल्लाया। साइम ने सब आंखें इसकी आंखों में गाड़ी। क्यों इन्फॉर्म किया पुलिस को? वो चिल्लाया। देखे मिस्टर, पहली बात अपनी आवाज़ धीमी रखे, दूसरी बात ये पुलिस केस था, पुलिस को इन्फॉर्म करना ही था ताकि जिसने किया इसको सजा मिले। डॉक्टर मूसा संजीदगी लहजे में बोला। सलार ने बालों में हाथ फेरा जबकि साइम ने सीटी के शेप में होंठ वार किया। ओ, अगर मैं तुम्हारी दो चली जुबान को छोड़ो, अगर मैं तुम्हारी हाथ काट दूं, अगर मैं तुम्हारी जुबान काट दूं, चलो जुबान छोड़ो, अगर मैं तुम्हारे हाथ काट दूं, मुझे कितने दिन की सजा दिलवाओगे? साइम इसकी आंखों में देखता वहशत से बोला। डॉक्टर मूसा के रोंगटे खड़े हुए। ये क्या बकवास कर रहे हो? लेकर जाएं अपने तो दोस्त को साइको लग रहा है ये। डॉक्टर घबरा कर सलार से बोला। तो दोनों एक दूसरे को देखते कहका लगा। साइम खान आगे बढ़ा और खड़क से इसका हाथ तोड़ दिया। डॉक्टर मूसा की दर्दनाक चीख निकली। खान से ना चिल्लाना कभी भी जुबान, वरना मुश्किल में पड़ जाएगी तुम्हारी जान। सलार खान इसके कान में सरगोशी कर गया। ये सबक काफ़ी है तुम्हारे लिए, आइंदा मोहतात रहना। साइम कहकर बाहर निकल गया। पीछे डॉक्टर मूसा इंतकाम की आग में झुलसने लगा। आज से तुम मूसा काज़मी के बदतरीन दुश्मन में शुमार हो गया। वहाँ गाड़ियों जहाँ से कभी कोई ढूंढ नहीं पाएगा, वहाँ गाड़ूंगा जहाँ से तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। डॉक्टर मूसा बड़बड़ाते हुए तकलीफ से दोहरा हो गया। मैं को हॉस्पिटल से 2 दिन हो चुके हैं। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था, किसी को ये नहीं बताया गया था कि इसको जहर दिया गया है। साइम खान से भी सब घर वालों की अच्छी जान पहचान हो गई थी। साइम के घर वाले भी आए थे। इफ्तिखार साइम को सब अच्छे लगे थे। अरसल शाह थाने में बैठा एक केस की फाइल मुआयना कर रहा था जब भी एक कांस्टेबल अंदर दाखिल हुआ। सर, इसने अरसल को पुकारा। यस कांस्टेबल, कहो। अरसल जरा की नज़र इसके सूजे चेहरे पर डालकर बोला। उस दिन इसका कांस्टेबल को रिश्वत देने के बाद अरसल शाह ने अगले दिन इसकी ऐसी हिलायत की कि सबने रिश्वत लेने से तौबा कर ली। सर, मिस्टर हमजा हैदर आपसे मिलने आए हैं, इसने डर डर के कहा। अरसल ने मार खाने के बाद वो बहुत डरने लगा था। व्हाट, हमजा आया हो? तुम यहाँ खड़े मुझे बता रहे हो? बुला कर लाओ इसे अंदर जल्दी। अरसल फाइल साइड पर रखता तेज लहजे में बोला तो वो सर हिलाता बाहर भागा। हमजा जो कार से बाहर खड़ा था, नागवार से इसके चेहरे से छलक रही थी। सर आए अंदर, कांस्टेबल जल्दी से बोला तो हमजा मगरूर नजर से उसको देखा। हाँ हमजा, तुम यहाँ खैरियत? अरसल खड़े होते इसके गले लगता बोला। हाँ यार, बस ऐसे ही मिलना था तुझसे। हमजा कुर्सी पर बैठते बोला तो अरसल ने सवालिया नजर से इसको देखा। हाँ आओ बैठो। इसी वक्त अरसल का फ़ोन बजा। 1 मिनट, वो हैदर को कहकर कॉल अटेंड कर। हाँ अखनान बोलो। भाई, वो आदमी पहले ही मर चुका है। अखनान की बात पर अरसल का मुंह सुर्ख हुआ। कैसे? किसने मारा इसको? अरसल गराया। ओनली वन मैन लेपर्ड। अखनान के कहने पर अरसल ने दांत पिसे। साइम, वो बड़बड़ाया। ओके, तुम वापस आ जाओ, अरसल ने कहकर कॉल काट दी। वो बाल मुट्ठी में जकड़े। क्या हुआ अरसल? हमजा इसका चेहरा देखते पूछा। यार हमजा, वो जिसने महक को जहर दिया था, इस तक हम पहुंच चुके थे, लेकिन हमसे पहले ही कोई इसको मार गया। अब इसका बॉस तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा है। अरसल ने कहा तो हैदर की आंखें सुर्ख। जिस कुत्ते का भी काम है जिसने बारबी को जहर दिया, इसको मैं पताल से भी ढूंढ निकालूंगा। हमजा सर्द लहजे में बोला तो अरसल ने इसको अफसोस से देखा, क्योंकि वो हमजा की दीवानगी देख चुका था, लेकिन वो जानता था साइम खान के होते वो किसी को नहीं हो सकती। लेकिन अब इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। अरसल ने कहा, मुश्किल है ना, मुमकिन तो नहीं। यहाँ अचानक एक और आवाज़ गूंजी। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ ब्लैक सूट में मलबूस सिल्की बाल माथे पर बिखरे, होंठों पर सिगरेट दबाए साइम खान पूरे जलवे के साथ खड़ा था। इसको देखकर जहाँ अरसल ने दांत के जाए, वहीं हमजा की शहदरा आंखों में नागवार झलकी। इतने मेहनत से तो इंसान में होने चाहिए कि आने से पहले इजाज़त ही ले ले। अरसल इसकी स्टाइल पर जलता भूनता बोला। पहली बात तो तू थाने में है, वॉशरूम में नहीं जो इजाज़त लूँ। दूसरी बात, साइम का कभी इजाज़त नहीं लेता। साइम कदम पर जलता नज़दीक आया और बात मुकम्मल करके सिगरेट का धुआं तंजिया मुस्कुराहट के साथ अरसल की तरफ फेंका। हाय मिस्टर हमजा हैदर, तुम्हारा मिलकर अच्छा लगा। साइम हमजा की तरफ साइम हमजा की आंखों में देखता इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठा, अपना पाँव ऊपर टेबल पर रखे। कुछ वक्त बाद बुरा लगेगा। हमजा साइड स्माइल से क्या साइम ने बुनोज के पाँव नीचे कर खबीज खान। अरसल चीखा। हाय, वो क्या है ना, मेरे दिल का आराम करने का कर रहा है, तो ऐसा कर तो नीचे बैठ जाओ। साइम दिल जले ऐसे कहता सिगरेट कश लगा गया। तेरी तो साले कमीने खान। अरसल अपनी जगह से उठा और साइम के टांगों के नीचे नजर आती चेयर पर लात मारी, जिससे साइम को झटका रहा। वो कुर्सी समेत पीछे को खिसक गया। अब वो अरसल तंजिया मुस्कुराहट साइम को देख रहा था। साइम ने मुस्कुराहट था और वही लात अरसल को मारने के लिए उठाई। अरसल जल्दी से पीछे हुआ। साइम वही टांग दूसरी टांग पर रखते कहका लगा गया। अरसल का
ارسل کا چہرہ ارسل شرمندگی سے لال منہ ہوا۔ حمزہ نے چیئر کا رخ سائم کی طرف کیا تو کہا، تو کہاں تک پہنچی تمہاری تفتیش مسٹر حمزہ حیدر؟ سائم نے مذاق اڑانے والے لہجے میں، بہت زبردست شخص میرے ہاتھوں میں ہو گیا۔ حمزہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پڑا، لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ شخص مر گیا ہے۔ سائم کی معصومی سے آنکھیں ٹپٹپا کر بولا، ارسل کا دل کیا، جوتی لے کر اس کا منہ سجا دیا۔ اطلاع بہت پکی ہے تمہاری پاس، کہیں اس کے قاتل تم ہی تو نہیں؟ حمزہ نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ ارسل نے حیران نظر سے اس کو دیکھا۔ سائم کا چہرہ ایک دم سپوٹ ہوا۔ حمزہ کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ چھائی۔ نہیں، اگر میں اس کو مارتا تو تم سے معلومات لینے کیوں آتا؟ سائم لاپرواہی سے بولا، ہاں یہ بھی ہے، ویسے جس نے بھی مارا ہے اس کو گولی سے سیدھی اس نے گردن میں ماری ہے۔ حمزہ اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیتا ہے، اس کا کش لگاتا بولا۔ ارسل نے سمجھی سے حمزہ کو دیکھا، اس نے تو اس آدمی کو دیکھا تک نہیں، پھر وہ کیسے کہہ رہا تھا کہ اس کو گولی لگی؟ لیکن میں نے تو اس کی کھوپڑی میں فائر کیا تھا، سائم نے الجھن بھرے لہجے میں کہا، لیکن اگلے ہی پل وہ سپورٹ سے ہے لیے خاموش ہوا۔ ارسل نے آنکھیں میچی، پکڑے گئے سائم خان؟ حمزہ کش لگا کر کہا تو سائم نے اس کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ میں تمہیں اس دن ہی پہچان کیا تھا کہ تم کوئی سیدھے سادے خان نہیں ہو، دنیا کی پہچان لینے کا ہنر ہے میرے پاس۔ حمزہ نے سائم کے کان میں سرگوشی کی۔ سائم کا چہرہ ابھی بھی سپورٹ تھا۔ سائم نے ارسل کی طرف دیکھا۔ ارسل اس کی آنکھوں کا بخوبی پڑ گیا جب ہی اس کو زبردست گھوری سے نوازا۔ ہا ہا، ارسل نے ایک دم کہکا لگایا۔ حمزہ نے اجنبی سے اس کو دیکھا، جبکہ سائم نے گل سے نکلتے کہکا کا بمشکل گڑگڑا، بس کر حمزہ، بس یار، اب میں اور برداشت نہیں کرتا۔ یہ سائم جو ہے نا، اس کو میں نے ہی بتایا تھا سب، جب یہ تیرے سامنے آ کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ ارسل نے مسلسل ہنستے کہا تو جہاں حمزہ کو شک لگا، وہی سائم کا زبردستی چہرے پر مسکراہٹ بھی۔ واٹ، اور یہ جو اتنی دیر سے ایسے ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے اس نے مارا ہو؟ حمزہ نے پوچھا تو سائم مسکرایا، ایسے ہی سب جھوٹ بولتا ہے یہ کمینہ۔ ارسل نے دانت پیس کر کہا، اصل جھوٹ تو وہ بول رہا تھا، لعنت ہے سائم خان، تجھ کو مجھ سے جھوٹ بلوا رہا ہے۔ ارسل دل ہی دل میں سائم کو سلوتوں سے نواز رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ ارسل، اب کچھ عزت رہنے دے، سائم مصنوعی خوفی سے بولا۔ حمزہ گہری نظریں اس پر جمی تھی۔ ہاں میں اب ٹھیک ہوں سلوش، تم سناؤ؟ مہک نے فون پر کہا تو دوسری طرف کچھ کہا گیا جس کو سن کر ہنسی۔ آجا بچہ آجا، تیرے ہی گھر ہے۔ اچھا میں کسی کو بھیج دوں گا، تمہیں لے آئے گا، اللہ حافظ۔ مسکرا کر فون رکھا۔ کون تھا؟ اندر داخل ہوئی دعا نے پوچھا۔ وش آ رہی ہے، میں نے کہا جب پہنچ جاؤ مجھے بتا دینا، کسی کو بھیج دوں گی، مہک نے کہا۔ مہک نے مسکرا کر اپنی یونی فرینڈ کا نام لیا جس سے ان چاروں کی بہت اچھی دوستی تھی۔ اوہ وش، خیریت؟ میں نے پھر بس بول رہی تھی تمہاری طبیعت کا پتہ چلا مجھے جب ہی آ رہی ہوں، مہک نے کہا تو دعا سر ہلا گئی۔ ویسے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے دعا، مجھے زہر کس نے دیا اور کیوں؟ مہک نے الجھن بھرے لہجے میں بولی۔ پتہ لگائیں گے بہت جلد، مشن پر نکلنے کا ٹائم آ چکا ہے، دعا چمکتی آنکھوں سے بولی۔ تو مہک نے سر ہلایا۔ اچھا تم ریان کو بول دو کہ وش کو لے آئے گا۔